السلام علیکم، دا آف پوسٹ آفیشل کے ساتھ میں ہوں محمد حفیظ۔ بھائی ملک چاہے کنگال ہو جائے، ملک چاہے دیوالیہ ہو جائے، لیکن ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ایک انوکھا مقابلہ شروع کر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس نے سب سے زیادہ بیرون ممالک دورے کرنے ہیں، فارن کنٹریز کے کس نے سب سے زیادہ وزٹ کرنے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان وزٹ سے، ان دوروں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ابھی تک پاکستان کو۔ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان کے زیر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ 7 ارب ڈالر سے بھی نیچے گر چکے ہیں۔ مطلب ان وزٹ کا کوئی فرق نہیں آ رہا پاکستان کی اکانومی میں، نہ کوئی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں، نہ ہی کوئی میگا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے پاکستان میں، نہ ہی جن کنٹریز کی وزٹ ہوئے ہیں ان کنٹریز نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے پاکستان میں، نہ کوئی انویسٹمنٹ کیا ہے، تو خواہ خواہ کے یہ وزٹ ایسے جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 11 اپریل سے جب سے اپنا عہدہ سنبھالا ہے وزیر اعظم کا، ابھی تک وہ 16 دفعہ وزٹ کر چکے ہیں بیرون ممالک کا، وہ 16 فارن ٹرپ 16 وزٹ کر چکے ہیں 10 کنٹریز کا۔ تو میں آپ کو لسٹ بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ 3 مرتبہ انہوں نے یونائٹڈ کنگڈم کا وزٹ کیا ہے، 2 مرتبہ انہوں نے سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا وزٹ کیا ہے، ترکی کا وزٹ کیا ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ ایک وزٹ انہوں نے کیا ہے قزاقستان کا، قطر کا، ازبیکستان کا، امریکہ کا، چائنا کا اور ایجپٹ کا، مصر کا۔ تو 28 سے 30 اپریل کے درمیان انہوں نے پہلا جو ان کا آفیشیل وزٹ تھا جب سے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے تھے، تو انہوں نے 28 سے 30 اپریل کے درمیان سعودی عرب کا وزٹ کیا، 30 اپریل کو انہوں نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا وزٹ کیا، اور 11 سے 15 مئی کے درمیان یونائٹڈ کنگڈم کا انہوں نے ایک دورہ کیا۔ وہ ایک پرائیویٹ وزٹ تھا، وہ اپنے بھائی نواز شریف سے ملنے گئے تھے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا انہوں نے دوسرا پھر وزٹ کیا 15 مئی کو۔ مطلب مئی کا جو سارا مہینہ تھا وہ وزٹ کے دوران ہی سارا چلا گیا، اس میں کوئی کام نہیں ہوا پاکستان میں۔ اور ٹرکی کا انہوں نے دورہ کیا پھر 31 مئی سے 2 جون کے درمیان، وہ انہوں نے وزٹ کیا، یہ 3 دن کا وزٹ تھا ٹرکی کا، 31 مئی سے 2 جون کے درمیان انہوں نے یہ ٹرکی کا وزٹ کیا۔ پھر انہوں نے قطر کا وزٹ کیا 23 سے 25 اگست کے درمیان، وہ قطر گئے، ان کا یہ آفیشیل وزٹ تھا۔ تو اس دورے سے بھی کچھ نہیں حاصل ہوا پاکستان کو، جس طرح سعودی عرب، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، ٹرکی اور یونائٹڈ کنگڈم کے دوروں میں کچھ حاصل نہیں ہوا تھا پاکستان کو۔ پھر انہوں نے 16 سپٹمبر کے درمیان ازبیکستان کا وزٹ کیا، وہاں پر ایک کانفرنس تھی، اس میں گئے، پارٹیسپیٹ کیا، وہاں جو ورلڈ لیڈر آئے ہوئے تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ پھر دوبارہ ان کا یونائٹڈ کنگڈم کا وزٹ ہوا، اور یہ ورکنگ وزٹ تھا جب کوئین ان کی وفات پا گئی تھی یونائٹڈ کنگڈم کی، تو وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر گئے تھے 17 سے 18 سپٹمبر کے درمیان۔ پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ان کا وزٹ ہوا 24 سپٹمبر کے درمیان، شہباز شریف امریکہ میں موجود تھے، اور یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں انہوں نے اسپیچ بھی کی۔ اس کے بعد وہ پھر قزاقستان گئے 12 سے 13 اکتوبر کے درمیان۔ یہ سارے ان کے فارن وزٹ آپ دیکھ لیں، یہ چل رہے ہیں۔ اور پھر ان کا سعودی عرب کا ایک اور وزٹ ہوا جس میں 24 سے 26 اکتوبر کے درمیان وہ سعودی عرب میں موجود تھے، لیکن اس وزٹ سے بھی پاکستان کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ سعودی عرب نے کوئی ایسی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کی پاکستان میں، نہ کوئی پاکستان کو ایسا قرضہ دیا، نہ لون دیا، نہ جو پاکستان کی خواہشات تھیں اس دورے سے وہ پوری ہوئیں۔ پھر انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا 1 سے 2 نومبر کے درمیان، انہوں نے شی جن پنگ سے ملاقات کی جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں۔ یہ اہم دورہ تھا پاکستان کے لیے، پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ چائنا کچھ پاکستان کی ہیلپ کر دے گا، کچھ قرضوں میں جو شرائط ہیں ان میں تھوڑی نرمی کر دے گا، یا سی پیک کے جو پروجیکٹس جو بند ہوئے ہیں ان کو دوبارہ بحال کر دے گا، لیکن یہ وزٹ بھی ناکام رہا۔ پھر انہوں نے ایجپٹ کا، مصر کا وزٹ کیا، وہاں پر ایک کانفرنس تھی 7 سے 8 نومبر کے درمیان، وہ ایجپٹ میں موجود تھے۔ یونائٹڈ کنگڈم کے وزٹ پر وہ تیسری مرتبہ گئے، یہ ایک پرائیویٹ وزٹ تھا، جو آرمی چیف کی سلیکشن ہونی تھی، آرمی چیف کو سلیکٹ کیا جانا تھا، جو لسٹ موجود تھی شہباز شریف کے پاس، اس پر کنسلٹیشن کے لیے انہوں نے یونائٹڈ کنگڈم کا پھر سے رخ کیا، لندن میں موجود نواز شریف سے ملاقات کی۔ پھر وہ ٹرکی چلے گئے، ٹرکی کا یہ ان کا دوسرا وزٹ تھا، 25 سے 26 نومبر کے درمیان وہ ٹرکی میں موجود تھے، اور وہاں سے ریسپ طیب اردوان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو یہ ان کے وزٹ تھے وزیر اعظم شہباز شریف کے، 16 فارن وزٹ تھے 10 ممالک میں، لیکن ان وزٹ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا پاکستان کو۔ اگر پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی بات کی جائے تو 27 اپریل کو وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بنے، اور مئی میں ان کے دورے شروع ہو گئے بیرون ممالک کے۔ تو پہلا انہوں نے دورہ کیا چائنا کا، پھر کیا امریکہ کا، وہ 21 سے 22 مئی کے درمیان چائنا میں تھے، اس کے بعد امریکہ کو انہوں نے وزٹ کیا۔ پھر انہوں نے 4 یورپین کنٹریز کے وزٹ کیا اگست میں، جس میں جرمنی ہے، جس میں ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے،
یہ اس وزٹ اس لیے کیے گئے تھے کہ جو بلاول بھٹو کے والد ہیں جو زرداری ہیں، جب وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے تھے تو انہوں نے یورپین کنٹریز میں سے ان 4 ممالک کا وزٹ کیا، تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری نے بھی پاکستان کے فارن منسٹر بننے کے بعد ان 4 ممالک کو چنا اور ان کا وزٹ کیا: جرمنی، ڈنمارک، سویڈن، ناروے۔ وہ سوئٹزرلینڈ میں بھی گئے، وہاں پر ایک کانفرنس تھی، اس میں بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے انڈونیشیا کا دورہ کیا، سنگاپور کا دورہ کیا۔ یہ پاکستان کے پہلے ایسے وزیر خارجہ تھے جنہوں نے ایسٹ ایشین کنٹریز کا وزٹ کیا، انڈونیشیا اور سنگاپور۔ سنگاپور میں وہ فیس بک کے دفتر بھی گئے، وہاں پر انہوں نے کہا گیا کہ پاکستان بھی ان کنٹریز کی لسٹ میں شامل ہے جس میں اسٹار کریٹیریا اوپن کر دیا گیا ہے، بحال ہو گیا ہے، جیسے کنٹینٹ کریٹر جو ہے وہ اپنا کنٹینٹ بیچ سکتے ہیں، سمجھو اس سے پیسے کما سکتے ہیں اسٹارز کے ذریعے، وہ ایک سبسکرپشن والا سارا میتھڈ ہے۔ تو یہ ان کے وزٹ تھے۔ اب ان کا 14 دسمبر سے ایک اور وزٹ شروع ہوا ہے، یہ 7 ڈیز کا وزٹ ہے، بہت ہی لانگ، بہت ہی بڑا ایک وزٹ ہے جس میں وہ امریکہ پہنچ چکے ہیں، نیو یارک پہنچ چکے ہیں۔ 14 دسمبر سے 21 دسمبر تک وہ امریکہ میں رہیں گے، بہت سی میٹنگز کریں گے، پتہ نہیں کون سے ایسے ایگریمنٹس ہیں جو سائن ہوں گے، کون سی ایسی ڈیلز ہیں جو سامنے آئیں گی، کون سے ایسے مفادات ہیں پاکستان کے جو اس دورے کے درمیان پورے ہوں گے، کون سی ایسی شرائط ہیں جو پاکستان بنوائے گا امریکہ سے، یا کون سے ایسے فائدے ہیں جو پاکستان کو حاصل ہوں گے، کون سی بڑی ہیوج انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی اس دورے سے، یا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نئی بلندی پر چلے جائیں گے۔ کیونکہ جب سے بائیڈن سرکار آئی ہے تب سے بائیڈن کے کسی بھی ایک وزیر جو بڑے لیول کا ہے اس نے وزٹ نہیں کیا ہے پاکستان کا۔ اینٹونی بلنکن بھی کبھی پاکستان نہیں آئے، لیکن ہمارے وزیر خارجہ ہر دوسرے دن امریکہ میں موجود ہوتے ہیں، تو اس سے پاکستان کی جو ایک رسپیکٹ ہوتی ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے وزیر خارجہ اس طرح پوری دنیا میں پھر رہے ہیں جیسے یہ کسی ملک کے وزیر خارجہ یا وزیر اعظم نہیں ہے، بلکہ عام سے بندے ہیں، عام آدمی ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہ اس طرح پوری دنیا میں پھر رہے ہیں۔ ایسے پاکستان کی صاف سی بات ہے کہ پاکستان کی جو رسپیکٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ ایک نیوکلیر پاکستان، دنیا کا 5واں بڑا ملک پاکستان، مسلم دنیا کا واحد نیوکلیر پاور پاکستان، اس کے جو وزیر ہیں وہ دن آتے ایسے پھرتے ہیں جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، لیکن ان کے فارن وزٹیں کے ختم ہونے کو نہیں ہوتے ہیں، ہر دوسری کنٹری کا یہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں اور گینیز بک میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ایسے سپوت تھے، ایسے یہ وزیر تھے جنہوں نے وزٹ کیا فلاں کنٹری کا۔ پاکستان کی ہسٹری کی جو نئی بک تیار ہوگی اس میں یہ اپنا نام درج کروانا چاہتے ہیں کہ اس وزیر نے اس کنٹری کا وزٹ کیا تھا۔ یہ بلاول بھٹو جب پاکستان کے وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے سوئٹزرلینڈ کا وزٹ کیا تھا، انہوں نے امریکہ کا وزٹ کیا، انہوں نے سنگاپور، انہوں نے انڈونیشیا کا، انہوں نے امریکہ کا وزٹ کیا، انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا، تو اس ہسٹری والی بک میں اپنا یہ نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ تو اچھی خواہش ہے ان کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اسی خواہش پہ چل رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کو تو اس وزٹ سے ان جو ٹور کر رہے ہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، جو ان کے آفیشیل وزٹ ہو رہے ہیں کوئی 1 روپے کا بھی ابھی تک پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا۔ پاکستان دن بدن بدحال ہوتے جا رہا ہے، پاکستان کی معاشرت نیچے جا رہی ہے، لیکن وزٹ اوپر جا رہے ہیں، ہمارے دن بدن وزٹ بڑھ رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی سالڈ وزٹ بہت ہی جلد ہوگا جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، جس سے جو ایگریمنٹ وہاں پر سائن ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل بھی ہوں گے، ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی تاکہ پاکستان کو، پاکستانیوں کو فائدہ پہنچے، پاکستان میں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہو، پروگریس ہو، اکانومی کی ڈیولپمنٹ ہو، ہماری جی ڈی پی میں گروتھ ہو اور ہماری اکانومی معاشرت کا پہیہ چل پڑے۔ لیکن ابھی تک تو سارے وزٹ بیکار ہی گئے ہیں۔